جیسے ہر قطرے کے ساتھ میرا وقار بھی نچوڑ لیا گیا ہو۔ گھر لوٹی تو دروازے پر لوگ کھڑے تھے، کوئی ہنس رہا تھا، کوئی طنزیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں بھائی، کیا نکلا؟ اب تو پتہ چلے گا کون سچ بول رہا ہے۔ میں نے بچے کو سینے سے لگایا، اس کی سانسیں گرم تھیں جیسے وہ بھی ڈر رہا ہو۔ رات بھر میں جاگتی رہی، کبھی چھت کو دیکھتی، کبھی دیوار پر لٹکی انور کی تصویر کو۔ کاش تم ہوتے انور، تم بتاتے میں بے گناہ ہوں۔ تصویر خاموش رہی۔ شاید مرد مرنے کے بعد بھی عورت کی بے بسی نہیں سنتے۔ میرے لیے یہ 3 دن بہت بھاری تھے۔ سچ اور بے یقینی کے بیچ ڈولتے ہوئے میں اپنا وقت گزار رہی تھی۔ اس بچے کے ساتھ میرا دل لگ گیا تھا اور میں اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں مصروف رہتی۔ کبھی کبھی خیالوں میں اس کی ماں کو مخاطب کر کے کہتی، یہ تم نے کیا کیا؟ اپنی اولاد کو خود سے دور کر دیا۔ آخر ایسی کیا مجبوری تھی؟ ایک بار تو تم مجھے بتاتی، شاید میں تمہاری کوئی مدد کر دیتی، لیکن تم تو یوں چھپکے چھپکے یہاں سے چلی گئی اور اس بچے کو میرے پاس چھوڑ گئی۔ میں نے اس بچے کی بہت خدمت کی، اس کا بہت خیال رکھا۔ 3 دن کیسے گزرے پتہ نہیں چلا۔ 3 دن بعد نیہا کا فون آیا، سلمیٰ کا رپورٹ آ جائے گی، تم خود آ کر لے جانا۔ میں نے حامی بھر لی۔ میں نے رات بھر عبادت کی، سجدوں میں روئی، رب سے کہا، اللہ سچ کو عزت دے دے، مجھے صرف ایک نشان دے دے کہ گناہ گار نہیں۔ صبح میں نے چادر اوڑھی، بچے کو گود میں لیا اور ہسپتال پہنچی۔ نیہا نے کمرے میں بلا لیا، چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ میں نے لرزتی آواز میں پوچھا، نیہا کیا رپورٹ آ گئی؟ اس نے کاغذ میرے سامنے رکھا، نگاہیں جھکا لیں۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ کاغذ پر الفاظ ناچ رہے تھے، مگر میں صرف ایک لائن پڑھ سکی، جس میں صاف صاف لکھا ہوا تھا کہ ڈی این اے میچ ہو گیا ہے، اور میرے لیے یہ ایک بہت بڑی شاکنگ نیوز تھی۔ میرے ہاتھوں سے کاغذ پھسل گیا، میرے کانوں میں شور گونجنے لگا، میرے دل کی دھڑکن رکنے لگی۔ میں نے نیہا کی طرف دیکھا، یہ کیا مطلب ہے؟ اس نے آہستہ کہا، سلمیٰ یہ ٹیسٹ یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ بچہ تمہارا ہی ہے۔ نیہا کے اس طرح کہنے پر میرے نگاہوں کے سامنے دنیا گھومنے لگی، میرے قدم لڑکھڑائے، میں زمین پر گر گئی۔ بچے کی آواز کہیں دور سے آ رہی تھی، جیسے کوئی خواب ہو۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ ممکن نہیں۔ میں چیخ رہی تھی مگر کوئی سننے والا تھا ہی نہیں۔ میرا نام سلمیٰ ہے اور میری عمر اس وقت 36 برس ہے۔ میں جب 20 برس کی ہوئی تو اماں ابا نے مجھے انور کے ساتھ بیاہ دیا۔ انور میرے تایا کا بیٹا تھا اور میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرے تایا کے بیٹے کو بھی میرے ماں باپ نے ہی پالا تھا، کیونکہ وہ بچپن میں ہی چل بسے تھے۔ انور میرے ساتھ ہی پل بھر کر جوان ہوا تھا۔ ہم دونوں بچپن سے ایک ہی دوسرے کے ساتھ دوست تھے، اور یہ دوستی آہستہ آہستہ کب محبت میں بدل گئی کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ انور کا میری طرف لگاؤ دیکھ کر میرے گھر والوں نے بھی میری رضامندی پوچھے بغیر ہی انور کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا۔ میں خود بھی دل میں چپکے چپکے انور کے خواب سجائے بیٹھی تھی، اور میرا دن انور کا چہرہ دیکھ کر شروع ہوتا تھا اور رات انور کا چہرہ دیکھ کر گزرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس رشتے پر بہت زیادہ خوش تھی اور ان دونوں ہواؤں میں اڑتی پھرتی تھی۔ انور کے ساتھ میری شادی سادگی کے ساتھ ہو گئی، کیونکہ میں اپنے والدین کا اکلوتی بیٹی تھی اور انور کی طرف سے بھی اماں ابا ہی اس کے سرپرست تھے۔ ایک کمرے سے رخصت ہو کر میں دوسرے کمرے میں چلی گئی اور ہماری ایک اچھی زندگی کی ابتدا ہو گئی۔ پہلی رات ہی انور نے مجھے جب اپنی محبتوں کے قصے سنائے اور اپنے دل کی بے تابیوں کے بارے میں بتایا تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ انور مجھے اتنا چاہتا ہوگا۔ اس نے بڑے طریقے سے اپنی محبت کو اپنے دل میں چھپا کر رکھا تھا، اور اب وقت آنے پر جب اس نے اس محبت کو اشکار کیا تو میرا دل بھی جیسے سرشار ہو گیا، اور میں حیرانی سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ مجھے خوش دیکھ کر میرے اماں ابا بھی بہت خوش تھے۔ ہماری شادی کو 6 مہینے ہی ہوئے تھے جب اماں ابا کے حج کے لیے بلاوا آ گیا۔ انہوں نے بہت عرصے سے درخواست جمع کرا رکھی تھی، لیکن ابھی تک ان کا نام نہیں نکلا تھا، اور اب جب ان کا نام نکلا تو وہ دونوں بہت خوش تھے اور حج کی تیاری خوشی خوشی کرنے لگے۔ ان لوگوں کو خوش دیکھ کر میں بھی بہت خوش تھی، اور انور بھی ان کا ساتھ باقاعدہ دے رہا تھا۔ اماں ابا تو حج کرنے کے لیے چلے گئے، اب گھر میں صرف میں اور انور ہی ہوتے تھے۔ اماں ابا کو گئے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا، جب وہاں پر طواف کرتے ہوئے
بھاگ دوڑ مچی تو کافی سارے لوگ زخمی ہو گئے، ان میں میرے والدین بھی شامل تھے۔ ان دونوں کو وہاں کے ہسپتال لے جایا گیا، لیکن خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے وہ دونوں دم توڑ گئے۔ میرے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا، خود انور کے لیے بھی ایک بہت بڑا دکھ تھا، کیونکہ اگر میرے والدین تھے تو انور کے لیے بھی والدین سے کم نہ تھے۔ ان دونوں کو ادھر ہی دفنایا دیا گیا تھا اور ہم نے غائبانہ طور پر یہاں پہ نماز جنازہ ادا کر دی تھی، لیکن اماں ابا کے جانے کے بعد میری زندگی جیسے ٹھہر سی گئی تھی۔ وہ خوشیاں جو ہمیشہ میرے وجود کا حصہ ہوتی تھی اب جیسے روٹ گئی تھی اور میں بہت چپ چپ رہنے لگی تھی، ہر وقت روتی رہتی۔ اماں ابا کی یاد کسی طور پر مجھے چین نہ لینے دیتی۔ ایسے میں انور مجھے خوش کرنے کی کوشش کرتا، میرا ساتھ دیتا اور ادھر ادھر کی باتیں سنا کر مجھے ہنساتا رہتا۔ میرے لیے یہ دن بہت لمبے ہو گئے تھے، جیسے تیسے کر کے گزرے اور مجھے صبر آتا گیا۔ ہم دونوں کی زندگی جیسے ایک سکون میں آ گئی تھی، مگر اس سکون میں ایک ادھورا پن سا تھا۔ انور بہت خیال رکھنے والا شوہر تھا، میرے دکھ کو سمجھنے والا، میری خاموشیوں میں چھپی تھکن کو پہچاننے والا، مگر وقت گزرتا گیا، ہماری شادی کو 3 سال ہو گئے اور اب ایک خلا ہمارے درمیان آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ ہر عورت کے دل میں کہیں نہ کہیں ماں بننے کی خواہش چھپی ہوتی ہے۔ شروع میں نے کبھی اس بارے میں زیادہ نہیں سوچا تھا، مگر جب محلے کی عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ گزرنے لگیں، جب اپنے گھر کے خالی پن کو دیکھتی تو دل میں ایک چھبن سی ہونے لگی۔ انور کبھی کبھی ہنستے ہوئے کہتا، اب تو گھر میں ایک ننھی سی کلکاری ہونی چاہیے، نہیں سلمیٰ؟ میں مسکرا دیتی، مگر اندر سے جیسے دل ڈوب جاتا۔ ہم نے ڈاکٹر کو دکھانا شروع کیا، پہلے میں گئی، پھر انور کا بھی چیک اپ کروایا، لیکن ڈاکٹر نے کہا آپ دونوں بالکل ٹھیک ہیں، بس تھوڑا صبر کیجیے، کبھی کبھی قدرت وقت لیتی ہے، وہ ضرور آپ کو نوازے گی۔ میں نے صبر کیا، مگر جب دوسروں کے گھروں میں جھولے جھولتے تو میرے گھر کی خاموشی ہمارے کانوں میں چیخنے لگتی۔ پہلے دوا دارو کیا، پھر دعائیں کیں، پھر تعویذ کنڈے بھی نہ چھوڑے۔ میں نے کسی دروازے کو خالی نہیں چھوڑا۔ محلے کی نظیراں خالہ کہنے لگیں، بی بی سلمیٰ فلاں درگاہ پہ چادر چڑھاؤ، اللہ برکت دے گا۔ میں نے انور کے ساتھ وہاں بھی جا کر دعا کی۔ ایک دن انور نے آہستہ سے کہا، سلمیٰ ہمیں سب کچھ کر لینا چاہیے، کبھی انتظار ضروری ہوتا ہے۔ ہم شہر کے بڑے اسپتال گئے، وہاں کی ڈاکٹر نرم لہجے میں بولی، مسز سلمیٰ آپ کا ہر ٹیسٹ بالکل نارمل ہے، کبھی کبھی مردوں میں مسئلہ ہوتا ہے، آپ اپنے شوہر کے ٹیسٹ کروا کے دیکھ لیں۔ انور خاموش ہو گیا۔ میں نے فوراً بات بدل دی، ڈاکٹر صاحبہ ہمیں اللہ پر یقین ہے، لیکن انور کی آنکھوں میں عجیب سا دکھ تھا، جیسے مرد ہونے کے ناطے کچھ ٹوٹ سا گیا ہو۔ مہینے گزرتے گئے، سال بیت گئے، ہر مہینے جب امید جاگتی تو دل میں ایک نیا چراغ چلتا اور پھر وہ چراغ بجھ جاتا۔ میں ہر بار رب سے فریاد کرتی، یا اللہ میں صرف ماں بننا چاہتی ہوں، کوئی دولت نہیں مانگتی، بس ایک بار مجھے وہ خوشی دے دے جو ماں بننے کے بعد ملتی ہے۔ انور نے کبھی شکایت نہیں کی، مگر میں جانتی تھی کہ وہ بھی تھک گیا ہے۔ کبھی کبھی رات کو جاگتے ہوئے میں اسے دیکھتی تو وہ خاموشی سے چھت کو گور رہا ہوتا۔ ایک رات اس نے بس اتنا کہا، سلمیٰ شاید یہ ہمارا نصیب نہیں۔ میں نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا، ایسا مت کہو انور، رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ ضرور اپنا کرم کرے گا۔ مگر اس رات کے بعد انور بدلنے لگا، وہ بہت کم بولتا، اکثر دیر سے گھر آتا اور ایک دن جب وہ دفتر کے کام سے باہر گیا تو لوٹا ہی نہیں۔ انور کو ایک حادثہ پیش آ گیا، مجھے جب حادثے کی خبر ملی تو میں نیم پاگل سی ہو گئی۔ انور سڑک پہ جا رہا تھا، جب سڑک پر ٹرک سے ٹکر ہوئی تھی، میں پھر ایک بار اکیلی رہ گئی تھی، اور اس بار صرف ماں نہ بننے کا دکھ نہیں بلکہ سب کچھ کھو دینے کا زخم میرے اندر بس گیا تھا۔ انور کے جانے کے بعد میری زندگی جیسے ایک لمحے میں اجڑ گئی، میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ زندگی یوں یکدم خالی ہو جائے گی، جیسے کسی نے میرے گھر سے ہنسی، روشنی اور امید سب چھین لی ہو۔ جس دروازے سے انور ہر روز مسکراتا ہوا داخل ہوتا تھا، اب وہاں صرف خاموشی برقرار رہتی تھی، دیواروں پر اس کی ہنسی گونجتی تھی اور اب وہی دیواریں مجھے گھورتی رہتی تھیں۔ شروع کے دن تو جیسے خواب اور حقیقت کے بیچ گزرے۔ میں صبح اٹھتی، چائے بناتی اور خود بخود 2 کپ رکھ دیتی، پھر چونک کر دیکھتی سامنے والی کرسی خالی ہوتی، انور کی قمیض سلماری میں لٹکی رہتی۔ میں ہر روز اسے چھوتی، جیسے اس کے لمس سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ رات کو بستر پر اس کا تکیہ میرے قریب ہوتا، میں اس پر سر رکھ کر روتی رہتی۔ کبھی کبھی خیال آتا شاید دروازہ کھلے گا، وہ آ جائے گا، کہے گا، سلمیٰ تم روتی بہت ہو،
میں یہاں ہوں نا، مگر دروازہ کھلتا بھی تو صرف ہوا کے جھونکنے سے، اور وہ بھی اتنے سرد کہ جسم سن ہو جائے۔ انور کے بعد میرا وجود جیسے ایک سایہ بن گیا تھا۔ کھانا پینا چھوڑ دیا، بات چیت چھوڑ دی۔ محلے کی عورتیں آتی، تسلی دیتی، پھر سرگوشیاں کر کے چلی جاتی۔ بیچاری سلمیٰ ابھی تو عمر ہی کیا تھی، اللہ کسی پر ایسا وقت نہ لائے۔ میں سنتی بھی نہیں تھی، بس انور کے تصویری فریم کو گھودتی رہتی۔ شروع میں سب ہمدرد تھے، عورتیں کھانا لے آتیں، کچھ مالی مدد کی بات کرتیں، لیکن وقت کے ساتھ وہ ہمدردیاں بھی کم ہوتی گئیں۔ ایک مہینہ گزرا، پھر دو، اور پھر سب اپنی زندگی میں مگن ہو گئے۔ اب کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا بھی نہیں تھا۔ محلے کے چند مرد اگر گلی میں مجھے اکیلا دیکھ لیتے تو نظریں بدل لیتے، اور کچھ عورتیں آنکھوں میں ترس اور لبوں پر طنز لے کر کہتی، اکیلی عورت کا جینا کتنا مشکل ہوتا ہے نا۔ میں سنتی مگر کچھ کہتی نہیں، میرے پاس اب کہنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ چند ماہ تو انور کے چھوڑے ہوئے پیسوں سے گزر بسر ہو گئی، مگر وہ کب تک چلتے۔ جب آخری نوٹ میرے ہاتھ سے نکلا تو جیسے میری امید بھی دم توڑ گئی۔ چولہے پر برتن خالی پڑے تھے، آٹا ختم، چاول ختم، اور دل میں بس ایک سوال ہی سوال تھا، اب کیا ہوگا؟ میں نے خود سے کہا، سلمیٰ اب رونا کافی ہے، کچھ کرنا ہوگا۔ پہلے تو غیرت نے روکا، بیوہ عورت گھر سے باہر جائے گی، لوگ کیا کہیں گے؟